وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب کا دورہ مکمل کر کے برطانیہ پہنچ گئے۔ وزیر اعظم لندن میں قیام کے دوران برطانوی حکام اور پاکستانی بزنس کمیونٹی سے ملاقات کریں گے۔ اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن کی تقریب سے خطاب بھی کریں گے۔ لندن آمد سے قبل وزیر اعظم کی جنیوا میں نواز شریف سے ملاقات، پاک سعودی عرب تاریخی دفاعی معاہدے سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم برطانیہ کا دورہ مکمل کرنے کے بعد امریکہ جائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کا امکان۔ خارج کی جانب سے مسجدوں کو فتنہ انگیزی کے لیے استعمال کرنے کا انکشاف۔ خارجی عبدالصمد نے اعتراف کیا کہ سال 2020 سے طالبان کے ساتھ منسلک ہوں۔ خارج مسجد کو فساد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مسجدوں میں لوگوں کو فوج کے خلاف اکساتے اور مائنز استعمال کرنے کی ہدایت دیتے ہیں۔ مسجدوں میں IEDs بھی تیار کرتے ہیں جو بعد میں سیکیورٹی فورسز کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ خارجی نے اعتراف کیا کہ افغانستان سے غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل ہوا، فوج سے ملاقات کے بعد دل خوش ہوا، دوبارہ خارج کے پاس نہیں جائیں گے۔ GHQ حملہ کیس میں ویڈیو لنک ٹرائل کے لیے ہوم ڈپارٹمنٹ کا نوٹیفیکیشن چیلنج، بانی PTI کو عدالت پیش کرنے کے لیے درخواست دائر۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے چیلنج درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی۔ وکلائے صفائی فیصل ملک اور بیرسٹر علی بخاری دلائل پیش کریں گے۔ فیصل ملک ایڈوکیٹ کا کہنا ہے ویڈیو لنک سماعت فیئر ٹرائل کے خلاف اور وکلا ملزمان سے مشاورت بغیر ٹرائل نہیں کروا سکتے۔ شفاف ٹرائل کے لیے بانی PTI کو عدالت پیش کرنا لازم ہے۔ مونسون 2025 ختم، تمام دریاؤں میں اب صورتحال نارمل ہو گئی۔ ڈائریکٹر جنرل PTI پنجاب عرفان علی کاٹھیا کا دعویٰ۔ عرفان کاٹھیا پریس کانفرنس میں بتایا تمام دریا معمول کے مطابق بہہ رہے ہیں۔ ستلج میں پانی کا بہاؤ تھوڑا زیادہ ہے۔ M5 موٹر وے سیلابی پانی کی وجہ سے متاثر ہوئی۔ ٹیکنیکل ٹیم مسلسل صورتحال کو مانیٹر کر رہی ہے۔ آئندہ ہفتے کسی بارش کا امکان نہیں۔ تمام شگاف آئندہ ایک ہفتے میں بھر دیے جائیں گے۔ پنجاب میں سیلاب متاثرین بحالی آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ۔ ڈسٹرکٹ اور تحصیل کی سطح پر فلڈ ریلیف کمیٹیاں قائم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں اہم فیصلے۔ مریم نواز کی سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے آسان طریقے کا وضع کرنے کی ہدایت۔ سیلاب متاثرین کے لیے سروے فارم، موبائل ایپ اور مانیٹرنگ ڈیش بورڈ قائم۔ مریم نواز ڈیش بورڈ پر خود سیلاب متاثرین کی امداد کی مانیٹرنگ کریں گی۔ مریم نواز نے کہا ہر فرد کے نقصان کا ازالہ کریں گے، کوئی ریلیف سے محروم نہ رہے۔ درمیانے درجے کی سیلابی صورتحال، پانی کی آمد 3,15,676 کیوسک ریکارڈ۔ سہون سے 4.5 لاکھ کیوسک کا ریلا کوٹری کی جانب رواں۔ 70 دیہات زیر آب، سکھر کے مقام پر پانی کی سطح میں کمی۔ گڈو بیراج پر درمیانے درجے کی سیلابی صورتحال۔ کچے کے متعدد دیہات متاثر، اوباڑوں میں دریائے سندھ کی سطح بلند، کچے کے کئی ہزار ایکڑ زرعی اراضی زیر آب۔ 9 مئی کے مقدمات میں علیمہ خان، نظمہ خان، اعظم سواتی کی عبوری ضمانتوں میں 31 اکتوبر تک توسیع۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں 9 مئی جلاؤ گھیراؤ کے 6 مقدمات میں عبوری ضمانت کی درخواستوں پر سماعت۔ علیمہ خان، نظمہ خان کی حاضری معافی کی درخواست دائر۔ اعظم خان سواتی، حافظ فرحت عباس نے عدالت میں پیش ہو کر حاضری مکمل کروائی۔ پاکستان سعودی معاہدے کی کوئی خفیہ شرائط نہیں، خلیجی ممالک شامل ہو سکتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا الجزیرہ کو انٹرویو، کہا خطے کی سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر معاہدے کا دائرہ کار بڑھ سکتا ہے۔ پاکستان کی دفاعی صلاحیتیں سعودی عرب کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کریں گی۔ پاکستان دیگر GCC ممالک کو معاہدے میں شامل کرنے پر غور کر سکتا ہے۔ پاکستان سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ، ایک بڑی اہم پیش رفت۔ معاہدے کے ساتھ ممکنہ خطرات بڑھ گئے۔ سابق وفاقی وزیر اسد عمر نے خبردار کر دیا۔ لاہور میں عدالت پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو میں اسد عمر نے کہا اس وقت مسلم دنیا کا اتحاد ضروری ہے۔ پاک سعودی دفاعی معاہدہ مثبت قدم ہونے کے باوجود ملک کے خارجی خطرات میں اضافہ کر سکتا ہے۔ دفاعی معاہدے کے بعد پاکستان کو درپیش چیلنجز کا جائزہ لینا ہوگا۔
پاکستان تحریک انصاف کا پاک سعودی عرب مشترکہ دفاعی معاہدہ بھرپور خیر مقدم۔ اعلامیے میں کہا پی ٹی آئی سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی اسٹریٹجک شراکت داری کے لیے اپنے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کرتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے ہمیشہ پاکستان کا تصور مسلم دنیا کو متحد کرنے والے ملک کے طور پر پیش کیا۔ پاکستان کے لیے سعودی عرب کی حمایت کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ صدر مملکت آصف زرداری نے سنکیانگ کے سیکرٹری کمیونسٹ پارٹی اور گورنر کی ملاقات۔ صدر آصف زرداری نے کہا پاکستان چین کی دوستی وقت کی آزمائش پر پوری اتری ہے۔ چین کے ساتھ بہترین تعلقات پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ستون ہے۔ زراعت، صنعت، نئی ٹیکنالوجی میں چین سے تعاون بڑھائیں گے۔ چین شیاجونگ نے کہا سی پیک کے دوسرے مرحلے کی رفتار مزید تیز ہو گئی ہے۔ سنکیانگ خوشحالی کا مرکز بن چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو سندھ پبلک سروس کمیشن کی سال 2024 کی سالانہ کارکردگی رپورٹ پیش۔ رپورٹ میں کمیشن کی کامیابیوں، اصلاحات، مستقبل کے منصوبوں پر بریفنگ۔ رپورٹ کے مطابق جولائی 2022 تا جون 2025 کے دوران 4743 اسامیوں کے 109 تحریری امتحانات ہوئے۔ 3,81,960 امیدواروں نے حصہ لیا اور 6,077 امیدواروں کی تقرری کی سفارش کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کمیشن کی کاوشوں کو سراہا۔ بھرتی میں میرٹ، شفافیت، اہلیت کو مؤثر بنانے کی ہدایت۔ خارجہ سرا کی جانب سے پولیس کے خلاف دائر درخواست پر آئی جی پولیس سے 14 روز میں رپورٹ طلب کر لی۔ سماعت جسٹس سید ارشد علی، جسٹس فہیم علی نے کی۔ درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو آگاہ کیا صوبے بھر کے خواجہ سراؤں کے ساتھ پولیس کا رویہ ٹھیک نہیں۔ خواجہ سرا اس ملک کے شہری ہیں، ان کے بنیادی حقوق ہیں، پولیس خواجہ سراؤں کو بیجا تنگ نہ کرے۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان پاکستان سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ خوش آئند قرار دیا۔ اب مار کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا سعودی عرب پاکستان اسلامی دنیا کی قیادت کے لیے آگے بڑھیں۔ مسلم ممالک کو متحد ہونا ہوگا۔ آج فلسطین پر قبضے کی بات ہو رہی ہے، ہمیں فلسطین کے حوالے سے مضبوط موقف اپنانا چاہیے۔ جمعیت علماء اسلام فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ہینڈلنگ کے حوالے سے تحقیقات کا معاملہ۔ بانی پی ٹی آئی نے شامل تفتیش ہونے سے انکار کر دیا۔ این سی سی کے ٹیم اڈیالہ جیل پانی سے تفتیش کے لیے پہنچی۔ ٹیم کا تفتیش کے لیے اڈیالہ جیل کا دوسرا دورہ۔ ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے وکلاء کی عدم موجودگی میں شامل تفتیش ہونے سے انکار کیا۔ تحقیقاتی ٹیم 2 گھنٹے تک جیل میں موجود رہی۔ شہر عقائد کے مختلف علاقوں میں حادثات اور فائرنگ کے 3 الگ واقعات۔ ایک شخص جاں بحق، 2 خواتین سمیت 3 افراد زخمی۔ زخمیوں کو فوری طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا۔ پرائیویٹ حج اسکیم کے تحت درخواستوں کی وصولی آج سے آغاز۔ 37,903 عازمین درخواستوں جمع کروا سکتے ہیں۔ وزارت مذہبی امور کا کہنا ہے پرائیویٹ حج آپریٹر گزشتہ برس کے عازمین کو پہلے موقع دیں۔ گزشتہ سال حج سے محروم رہ جانے والے 22,097 عازمین نے رجسٹریشن کروائی۔ پرائیویٹ حج آپریٹرز گزشتہ سال کے عازمین کی رجسٹریشن مکمل ہونے کا بیان حلفی دیں۔ پرائیویٹ حج آپریٹرز کا کوٹا 60,000 مقرر۔ امریکہ نے ایران کی چابہار بندرگاہ پر پابندیوں سے استثناء واپس لے لیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق ایران فریڈم اینڈ کاؤنٹر پرولیفریشن ایکٹ کے تحت 2018 میں دیا گیا استثناء واپس لے لیا۔ یہ استثناء افغانستان کی تعمیر نو اور اقتصادی ترقی کے لیے دیا گیا تھا۔ چابہار پر پابندی کا فیصلہ 29 ستمبر 2025 سے مؤثر ہوگا۔ 29 ستمبر کے بعد چابہار بندرگاہ کو آپریٹ کرنے والے افراد پابندیوں کی زد میں آئیں گے۔ روس میں ایک بار پھر 7.8 شدت کا خوفناک زلزلہ۔ سونامی کے پیش نظر انخلا کا حکم جاری۔ سونامی کی لہریں کسی بھی وقت ٹکرا سکتی ہیں۔ زلزلہ زمین کی سطح سے صرف 10 کلومیٹر گہرائی میں آیا۔ سونامی ایڈوائزری جاری، کسی بھی حالت میں ساحلی علاقوں کی طرف نہ جائیں۔ سرکاری اعلان تک بلند مقامات پر مقیم رہیں۔ امریکہ نے سلامتی کونسل میں غزہ جنگ بندی قرارداد چھٹی بار ویٹو کر دی۔
UN سلامتی کونسل میں 14 ارکان نے قرارداد کی حمایت میں ووٹ دیا۔ قرارداد میں اسرائیل سے آمداتی سامان پر عائد پابندیاں ختم کرنے کا مطالبہ شامل تھا۔ پاکستان سمیت 10 غیر مستقل ارکان نے قرارداد پیش کی۔ امریکی اقدام پر کئی ممالک کا اظہار مایوسی۔ برطانوی وزیر اعظم کے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کے فیصلے سے متفق نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی برطانیہ میں سر کیئر سٹارمر کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے کہا، غزہ کی صورتحال ناقابل برداشت ہے۔ فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان ٹرمپ کے دورے سے متعلق نہیں ہے۔ اسرائیل کی غزہ پر جاری، مزید 50 فلسطینی شہید۔ شمالی غزہ میں ٹیلی فون انٹرنیٹ سروس معطل۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے جنوبی لبنان میں بمباری، 6 مقامات پر حزب اللہ کے اسلحے کے ذخائر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ فلسطین میں فائرنگ کے 2 مختلف واقعات، 6 اسرائیلی فوجی ہلاک۔ ترجمان اسرائیلی فوج کے مطابق LNB کراسنگ کے قریب فائرنگ سے 2 مزید اسرائیلی فوجی ہلاک۔ رفح میں ایک ملٹری آپریشن کے دوران ہونے والے دھماکے میں اسرائیلی فوج کے 4 اہلکار ہلاک، 3 زخمی۔ غزہ میں حماس کے ساتھ سرحد پر یا اندرون شہر 2 بدوئی جنگ میں ہلاک ہونے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 879 ہو گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میئر صادق خان کو ریاستی ضیافت میں شرکت کی اجازت نہ دینے کا اعتراف کر لیا۔ ایئر فورس ون میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ٹرمپ کی صادق خان پر شدید تنقید، کہا نہیں چاہتا تھا کہ وہ وہاں ہوں، اس لیے میرے کہنے پر ان کو دعوت نامہ منسوخ کر دیا۔ اور T20 ایشیا کپ میں سری لنکا نے افغانستان کو 6 وکٹوں سے شکست دے کر سپر 4 مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ افغانستان ایشیا کپ سے باہر، سری لنکا اپنے ساتھ بنگلہ دیش کو سپر 4 میں لے گیا۔ سری لنکا نے 170 رنز کا ہدف 18 اوور میں 4 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا۔ کوشال مینڈس 74 رنز کے ساتھ ناقابل شکست۔ کامینڈو مینڈس نے 26 اور کوشال پریرا نے 28 رنز بنائے۔